بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں۔ آپ نے خبروں میں کافی سنا ہوگا کہ پاکستان میں آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ یہ آئینی ترمیم سمجھ لے کہ مارشل لا لگنا تھا، ایک طرح کا سول مارشل لا۔ اس میں نہ تو قانون بنانے والے وزیر قانون کو اس کا کچھ پتہ تھا، نہ پیپل پارٹی کو اس کا کچھ پتہ تھا، نہ عوامی نیشنل پارٹی کو پتہ تھا۔ صرف ہمیں یہ خبریں دے رہے تھے کہ قوم کو مبارک ہو، ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نیا قانون لا رہے ہیں۔ نئے قانون کیا تھے؟ نئے قانون یہ تھے کہ یہ جو مافیا اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جس میں 5-4 جرنیل، نواز شریف گروپ، جو ان کا بہت بڑا ٹاؤٹ ہے، اسی لیے میں ان کو کھوتے بولتا ہوں، یہ اپنے اقتدار کی خاطر کس حد تک جا سکتے تھے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ اتنے مفاد پرست لوگ ہیں، یہ ووٹ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ جو ووٹوں سے جیتا ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جو ہار گئے ہیں، یہ خود 17 سیٹیں ہیں ان کی، اور یہ بے ایمانوں کی طرح اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس اقتدار کی لالچ کی خاطر یہ ہر ظلم، ہر زیادتی پاکستان اور پاکستانیوں سے کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں۔ ابھی یہ ترمیم پاس ہو جاتی تو اس کے اتنے بھیانک نتیجے نکلتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پورا آئین ہی انہوں نے بدل دینا تھا، اور اپنے حکومت، نجائز حکومت کو طوالت دینے کے لیے اپنے بندے، جیسا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، آرمی چیف، ان کو انہوں نے آگے پھر 5-5 6 سال رکھنا تھا، پھر ان کی ایکسٹینشن ہونی تھی، اور ساری زندگی کے لیے ان کے جنگل میں ہم نے پھنس جانا تھا۔ یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں، اور جس کو جی چاہے اٹھا لیا، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ جس کو جی چاہا، یہ قانون ملک کے ایسے قوانین اس ترمیم میں تھے کہ وہ شکے لگا دیتے کہ یہ ملک کے خلاف ہے، یہ ریاست کے خلاف ہے، اور ان کی ساری زندگی جان نہ چھوٹتی۔ اب یہ سارا معاملہ تو نمٹ گیا ہے بڑی حد تک۔ پاکستان کے باشعور لوگوں نے اپنی سیاسی پارٹیوں پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا۔ اب یہ ناکام ہونے کے بعد یہ جو کرائے کے ٹٹو تھے مختلف پارٹیوں کے سربراہ اور پارٹی ہیں، انہوں نے جب لوگوں کی نبض دیکھی نا، یہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ کسی اور طرح سوچ رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ سودا نہیں کرنے دیں گے، تو پھر انہوں نے پنیترا بدلا، اور آج یہ سارے صفائیاں دے رہے ہیں جو کل کہہ رہے تھے قوم کو مبارک ہو، وکٹری کے نشان بنا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا نہیں جی نہیں، ہمیں تو ہم تو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ۔ کوئی کہہ رہا نہیں جی وہ ہمیں پورا ڈرافٹ ہی نہیں دیا گیا تھا۔ وہ بغیر تو جب تم قانون لا میکر ہو، قانون تم نے بنانا ہے، تم کو خود پتہ نہیں ہے قانون کون سا، اور اس کو پاس کرنے کے چکر میں اور لوگوں کو وکٹری نشان بنا کے دکھا رہے ہو۔ یہاں تو تم خود کھوتے ہو یا ہمیں کھوتا سمجھتے ہو۔ ہم اتنے بیوقوف نہیں اب تمہاری باتوں میں آئیں، چکنی چیڑی باتوں میں آ جائیں۔ ہمیں سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، اور پاکستان کے ہر انسان، ہر باشندے کو پتہ ہے، اتنا شعور ہے ان کو۔ اب وہ پہلے کی طرح آپ کے آگے ہانکنے بس اس باڑے میں چلے جاؤ، اس باڑے میں چلے جاؤ، نہیں جائیں گے۔ اب وہ سمجھتے ہیں، ان سب پاکستانیوں کی نظر ہے
इन मामलात के ऊपर, और वो समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ तुम झूठ बोल रहे हो, कहाँ कहाँ तुम हमें धोखा दे रहे हो। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इनसे होशियार रहना, इनसे होशियार रहना। और इमरान खान मर्द मुजाहिद जो जेल में भी आखिरी दम तक डटा हुआ है, उसके साथ खड़े रहना। अल्लाह पाक उसको रहाई नसीब करे और हमारे पाकिस्तान के मजलूम लोगों की रहनुमाई करे, उनको कोई सहूलत मिले, उनको कोई अच्छा लीडर मिले, पाकिस्तान की कदर हो, पाकिस्तान के लोगों की कदर हो। दूसरी बात आपने ये नहीं भूलनी कि ये जो पीटीआई के नाम पे जीते थे, मैं सारे जो बंदे उन्होंने उठाए मैं उन सब का नाम नहीं लूँगा। उनमें अच्छे भी हैं जो उठाए गए हैं ज़बरदस्ती, और कुछ ऐसे भी हैं जो इनके साथ साजबाज करके आए, जैसे कि चौधरी इलियास गुजरात से। ये जब भी पीटीआई का पे मुश्किल टाइम आता है तो ये गायब हो जाते हैं, और जब ये काम निकल जाता है, अभी ये देखें ये काम निकल गया, नहीं हुआ ना, तो सारे वो बलोच साहब तो चलो ज़बरदस्ती उठाए गए, उनका तो हम सबको पता है, उनके बच्चे उठाए गए, वो मजबूरी में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट नहीं देना था। लेकिन ये जो चौधरी इलियास, चौधरी उस्मान वगैरह थे, ये बाकायदा उनके साथ डील करके गायब हुए थे, ये बाहर थे, इनको बताया गया था कि आपने वापस नहीं आना। इन दिनों में ये स्पेशल डील करके आए हुए थे, और डील करके ये उनके पास स्पेशल कमरों में थे असम्बली के, कि जब वोटिंग होनी है तो इन्होंने आके वोट डालना है। तो जब अच्छे जो उठाए गए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी चीज़ें बताई, तो उसकी आड़ में ये भी अपना मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी वो हमें उठा लिया गया था, वो जी हमें ये कर लिया गया था। इतने बेवकूफ़ नहीं हैं हम सब जानते हैं जनाब अली, पाकिस्तान के लोग सब जानते हैं कि तुमने किस किस के साथ डील किया और क्यों किया, और अब तुम्हें हम उन मजलूम जो उठाए गए थे उनकी आड़ में तुम्हें छुपने भी नहीं देंगे। तुमने अपने कायद इमरान खान साहिब और पाकिस्तान से गद्दारी की है, तुमने पैसों के लालच की खातिर अपना ज़मीर बेचा है। तुमको पाकिस्तान के अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। अभी तुम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं हो, इसलिए सफाइयाँ दे रहे हो। मैं फिर ये बात कह दूं, बलोच साहब बिल्कुल सही उठाए गए थे, उनके बच्चों को तंग किया गया था। ब्रिगेडियर गुम्मन भी डामाडोल हो रहे थे। चौधरी इलियास साहिब बकायदा डील करके बाहर गए थे, बकायदा डील करके आए हैं, इनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, और उस्मान को भी प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, ये भी डील करके आए हैं। इन्होंने वोट डालना था। अभी ये बलोच साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीटीआई के, तो उसकी आड़ में ये भी अपने आप को मजलूम जाहिर कर रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और पीटीआई वालों और इमरान खान के शेरों, ये बातें ज़हन में रखना, कौन जानबूझकर गायब हो रहा है मुश्किल वक्त में, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है ये नवाज शरीफ खोते को और इसकी हुकूमत को, तो कौन इनके साथ पार्टी के हदायत के बरक्स आ जाता है और आके वोट डालने के लिए असम्बली में भी मौजूद होता है। अभी इन सब के पास, किसी के पास भी सेफ फेसिंग के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए सारे अपनी अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। हता कि जो मजलूम उठाए गए पीटीआई के, उनके अलावा ये जो पीटीआई के जोड़ तोड़ करके ये इलियास गुम्मन साहब और उस्मान साहब, ये तो अपोजिशन बेंचों के साथ बैठते रहे हैं, ये भी हमें पता है, और ये जो सारी गेमें कर रहे हैं। उसके अलावा पार्टियों के सरबराह जैसे कि बिलावल भुट्टो, जो इस सारे कामों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ थे, अवामी नेशनल पार्टी वाले, ये सब अभी अवाम की नब्ज़ दे के अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। ये आपको धोखा नहीं दे सके, पहले ये धोखा देते थे
تو ہمیں یہ گدھے سمجھتے تھے اور آ کے ہمیں کچھ اور بتاتے تھے، ہم ان کی باتوں پہ یقین کرتے تھے۔ ابھی یہ جس ڈٹائی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ کالے قانون بنانے لگے تھے، ہمارے اوپر جبر اور ہمارے بنیادی حقوق سلب کرنے لگے تھے، یہ سب ان کے ساتھ تھے پیش۔ یہ ابھی صرف آپ کے عوام کی اور پاکستان کے لوگوں کے شعور کی وجہ سے یہ گھبرا گئے ہیں اور اس لیے صفائیاں دے رہے ہیں۔ میری صرف پی ٹی آئی والوں اور پاکستان والوں اور عمران خان کے شیروں اور پاکستان کے عظیم لوگوں، آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کا اپنی اہم ذمہ داریاں مت دو، یہ تم کو بیچ دیں گے۔ ان سے ہوشیار رہو اور دعا کرو کہ اللہ پاک میرے قائد عمران خان صاحب کو باہر لائے اور ایسی قیادت اللہ پاک ہمیں پھر نصیب کرے اور پاکستان اپنی صحیح ڈگر پہ چل سکے اور ترقی کی مناظر طے کر سکے اور لوگوں کو کچھ سکون ریلیف مل سکے، ان کے مسائل کا کچھ حل ہو سکے۔ حالات تو انہوں نے بہت خراب کر دیے ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے پہ اللہ کے فضل سے پھر بھی امید ہے کہ وہ پھر بھی گنجائشیں نکال کے اپنے غریب بھائیوں کو اپنے سینے سے لگائے گا، ان کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی ایک اچھے اور مخلص لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، جو کہ صرف اور صرف میرے لیڈر عمران خان میں ہے۔ اللہ پاک اس کو اور ہم سب کو کامران کرے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔